بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة واللہ علیم حکیم گرامی قدر بھائیوں اور لائق احترام ساتھیوں، کئی مہینوں کی وقفے کے بعد آج آپ لوگوں سے یہ پہلی ملاقات ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس قسم کی ملاقاتیں باقی رکھے۔ رب عزوجلال ہمیں یہ توفیق دیتا رہے اور اس قسم کی مجالس قائم ہوتی رہے۔ آپ حضرات مجھ سے بہتر محسوس کر چکے ہیں کہ ان مجالس کا منقطع ہونا ایک مومن کی زندگی میں کتنا نقصان لے کے آتا ہے۔ وہ لوگ جو ہر ہفتے کے بعد اللہ اور اللہ کے رسول کی بات سے اپنے سینوں کو منور کرتے تھے اور اپنے دل کا زنگ اتار لیتے تھے اور اپنے رب کی محبت میں آگے بڑھتے تھے اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کو اپنانے میں ترقی کرتے تھے، لیکن ان 9 مہینوں کے وقفے کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بندے کی زندگی میں ان مجالس کے چھوٹنے کا کیا اثر ہوتا ہے۔ اور آج اس پہلی مجلس میں بھی کہ جب دل زنگولود ہوتا ہے اور دل سخت ہوتا ہے، یقیناً اس کی وجہ اور سبب ان مجالس کا چھوٹنا ہے، اس بارش سے دور ہونا ہے، قرآن کی رحمت سے اپنے آپ کو محروم رکھنے کی وجہ سے اور محروم رہنے کی وجہ سے دل سخت ہوتے ہیں اور پھر بندہ غفلت کا شکار ہوتا ہے، حتیٰ کہ فرائض کے اندر بھی کوتاہی کرتا ہے اور واجبات بھی اس کے متاثر ہوتے ہیں۔ اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور ہزار بار شکر گزار ہیں کہ مالک الملک نے ہمارے اوپر اپنی مہربانی کرتے ہوئے نیکی کے یہ رستے پھر ہمارے لیے کھول دیے ہیں، جس سے ہم اپنے بیمار دلوں کا علاج کر سکتے ہیں اور اپنی کمیوں کا ازالہ کر سکتے ہیں اور اپنی کوتاہیوں پہ غور کر سکتے ہیں اور اپنے اللہ سے پیدا کردہ دوریاں ختم کر سکتے ہیں اور اپنے اللہ کے قرب میں آگے بڑھ سکتے ہیں۔ گرامی قدر بھائیوں، رب ذوالجلال کی بے شمار نعمتیں میرے اور آپ کے اوپر ہیں۔ صحت بھی اللہ کی نعمت ہے، جوانی بھی اللہ کی نعمت ہے، مال بھی اللہ کی نعمت ہے، دولت بھی اللہ کی نعمت ہے، گھر بھی اللہ کی نعمت ہے، اور بیماری، تندرستی، صحت، بیماریوں سے دور رہنا یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔
لیکن اس سب سے بڑی نعمت اسلام کی نعمت ہے، اور اس کے بعد اس اسلام کے اوپر دوام اور اس اسلام کے اوپر چلنے کی توفیق اگر اللہ نے دی ہے تو یہ اس سے بھی بڑی نعمت ہے۔ یہ پیسے سے خریدنے والی چیز نہیں ہے۔ بہت سارے لوگوں کے پاس علم ہے لیکن نیکی کی توفیق نہیں ہے، بہت سارے لوگوں کے پاس مال ہے لیکن نیکی کی توفیق نہیں ہے، بہت سارے ذہین لوگوں سے آپ کی ملاقات ہوئی ہوگی لیکن خیر کی توفیق سے دامن خالی ہے، بے شمار نعمتیں لوگوں کے پاس موجود ہیں لیکن اگر توفیق کی نعمت سے دامن خالی ہے، اطاعت کی نعمت سے دامن خالی ہے، دین پر استقامت کی نعمت سے دامن خالی ہے تو بڑا معروم شخص ہے، بڑا معروم شخص ہے۔ ایک مومن کو چاہیے کہ ہر دم ہر گھڑی اپنے اللہ کے سامنے التجا کرتے رہے، یا رب مجھے نیکی کی توفیق دیے رکھنا، یا اللہ مجھے ایمان پہ قائم رکھنا، اللہ ایمان کی محبت میرے سینے میں جما کے رکھنا، اللہ زندگی بھی ایمان پہ آئے اور موت بھی ایمان پہ، زندگی بھی ایمان پہ گزرے اور موت بھی ایمان کے اوپر آئے۔ مومن کے دل کی یہی تمنا ہے اور مومن اسی بات کا متلاشی رہتا ہے کہ میری آخری سانس تک میری یہ نعمت ایمان مجھ سے نہ چھوٹے۔ میرا رب ہے، اس کے پاس سارے اختیار ہیں، ساری دنیا کا کنٹرول اللہ کے پاس ہے، وہ مالک الملک ہے، ساری کائنات کا نظام وہی چلاتا ہے، اس کے ہاتھ میں امر ہے اور اس کے ہاتھ میں خلق ہے، وہی دیتا بھی ہے، وہی روکتا بھی ہے، وہی نیچا بھی کرتا ہے، وہی اوپر بھی کرتا ہے، وہی غریب بھی کرتا ہے، وہی امیر بھی کرتا ہے، وہی کھول بھی دیتا ہے اور وہی قبض بھی کرتا ہے، وہی عزت بھی دیتا ہے اور وہی ذلت بھی دیتا ہے، وہ لوگوں کو ہنسا بھی دیتا ہے اور لوگوں کو رلا بھی دیتا ہے۔ معاملات اللہ کے ہاتھ میں، الا لہ الخلق والامر۔ یاد رکھیے اس کائنات میں پیدا کرنا بھی اللہ کے اختیار میں ہے اور اس کائنات کا نظام بھی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بس یہ نقطہ بندے کو سمجھ آ جائے کہ میری کوئی حیثیت نہیں، میں اپنی جوانی کے باوجود، اپنے مال کے باوجود، اپنے حسن کے باوجود، اپنی دولت کے باوجود، اپنی اولاد کے باوجود، اپنی برادری جتھے خاندان کے باوجود میری کوئی حیثیت نہیں، میرے اوپر اگر نظام چلتا ہے تو کس کا چلتا ہے؟ اللہ کا چلتا ہے۔ دیکھ لیا آپ نے پوری دنیا کس قدر مجبور ہوگی اور ابھی تک لوگ کس طرح کس پریشانی سے دوچار ہیں، کس کیفیت سے لوگ دوچار ہیں، ملکوں کے ملک کس لپیٹ میں آ چکے ہیں۔ یہ چیزیں میرے ذہن میں اس بات کو اجاگر کرتی ہیں کہ سپر پاور کس کی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جسے اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں فرماتے ہیں، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ۔ لوگو تم سب اللہ کے فقیر ہو، تم سب اللہ کے فقیر ہو، تم سب اللہ کے محتاج ہو، تم سب اس کے امر کے تابع ہو، تم سب اس کے حکم کے سامنے مجبور ہو۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ الغنی الحمید۔ اور اللہ جو ہے وہ غنی ہے، قابل تعریف ہے، وہ قابل تعریف ہے، وہ غنی ہے، وہ بے پرواہ ہے۔ ساری دنیا اس کا کفر کر دے، اس کی ربوبیت میں ایک ذرہ برابر بھی کمی واقع نہیں ہوتی۔ ساری دنیا ایک متقی پرہیزگار کے دل کی طرح ہو جائے، اس کی ربوبیت میں ایک رتی برابر اضافہ نہیں کر سکتی۔ یہ نقطہ بندے کو سمجھ لینا چاہیے کہ میری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ میری حیثیت تبھی ہے جب میں اس بات کو محسوس کرتا ہوں کہ میرا رب سب کچھ کرنے پہ قادر ہے، میں ایک پل، ایک لمحہ اور ایک سیکنڈ کے لیے بھی میری اپنی کوئی مرضی نہیں ہے۔ سوچتے رہا کریں، وہ مالک الملک ہے، جسے چاہتا ہے توفیق دیتا ہے، جسے چاہتا ہے توفیق چھین لیتا ہے۔ توفیق دینا بھی اس کا کام ہے، چھیننا بھی۔ ساری چیزیں موجود تھی، یہ حال بھی تھا، یہ لائٹیں بھی تھی، یہ بجلیاں بھی تھی، سارا کچھ موجود تھا، لیکن آپ مساجد میں ابھی تک آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم مسجدیں جب بند تھی اس وقت بھی اپنی کیفیت آپ دیکھتے کہ جب گھر میں ہم نے نمازیں پڑھی اور رمضان اپنے گھروں میں گزارا، بندہ تو اس قدر مجبور ہے،
بندہ تو اس قدر بے بس اور وہ قادر مطلق ہے کہ اپنے فیصلے نافذ کرنا چاہتا ہے تو بندہ کچھ نہیں کر سکتا. ہم سارے اس کے محتاج ہیں، ہم اس کے فقیر ہیں. اور مجھے اس چیز کا احساس ہر وقت رہنا چاہیے توفیق میرے رب کے پاس ہے. نیکی کی، عمل کی، عبادت کی، خیر کی، ایمان کی، وہ توفیق کس کے پاس ہے؟ آپ کچھ نہیں کر سکتے. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. اللہ فرماتے ہیں سورۃ حجرات میں وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ. اللہ وہ ذات ہے جس نے ایمان کی محبت تمہارے دل میں ڈال دی. اگر ایمان کی محبت کے جراثیم موجود ہیں تو شکریہ ادا کرے اس مالک الملک کا. وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ. صحابہ کرام کے بارے میں اللہ نے کہا کہ اللہ نے تمہارے دل میں ایمان کی محبت ڈال دی ہے. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. اور ایمان کو تمہارے دل میں مزین کر دیا ہے، خوبصورت کر دیا ہے. اگر اللہ نے یہ کیفیت دی ہے تو رویا کریں، شکریہ کے طور پہ رویا کہ یا رب تیرا شکریہ ہے کہ میرے دل میں ایمان، تیری ذات کے اوپر ایمان کی محبت موجود ہے. ایمان کے اوپر اعزاز محسوس کرتا ہے، ایمان کے اوپر لذت محسوس کرتا ہے، ایمان کے اوپر چاشنی محسوس کرتا ہے، ایمان کے اوپر محبت محسوس کرتا ہے. وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. اس نے ایمان کو تمہارے دلوں میں مزین کر دیا. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ. اللہ نے کہا کہ اس نے تمہارے دلوں سے کفر کو، نافرمانی کو اور عصیان کو، فسق کو، بے دینی کو اس نے ناپسند، نفرت ڈال دی ہے تمہارے دلوں میں. بڑا خوش نصیب آدمی ہے کہ جس کے دل میں ایمان کی محبت موجود ہے، نماز کی محبت موجود ہے، اخلاق کی محبت موجود ہے، سچائی کی محبت موجود ہے، اور اللہ اکبر بندوں کے حقوق ادا کرنے کی محبت موجود ہے، اور کفر سے، گناہ سے نفرت جس کے دل کے اندر موجود ہے، جس کو گناہ دیکھ کے کوفت محسوس ہوتی ہے نا، یہ وہ شخص ہے جس کو اللہ نے توفیق عطا کی ہے ایمان کی، جس کے دل میں ایمان کو مزین کیا ہے. اولئک هم الراشدون. یہ لوگ ہدایت پہ ہیں. اولئک هم الراشدون. یہ لوگ ہدایت پہ ہیں. فضلا من اللہ ونعما. اللہ کی طرف سے فضل ہے، ایمان کی محبت ہے، ایمان دل میں ہے، ایمان دل میں ہے، ایمان کا نور روشن ہے، ایمان کا دیا روشن ہے، ایمان کا نور سے اس کا دل مزین ہے. یہ میرا اور آپ کا کوئی کمال نہیں ہے، نہ میری دولت کا کمال ہے، نہ میرے خاندان کا کمال ہے، نہ میرے جسم کا کمال ہے. یہ میرا اور آپ کا کوئی کمال نہیں ہے. فضلا من اللہ، فضلا من اللہ ونعما. یہ رب کا فضل ہے اور نعمت ہے. فضلا من اللہ ونعما. یہ رب کا فضل ہے اور نعمت ہے. یہ اللہ کا احسان سمجھیں، اللہ کا احسان سمجھیں. یہ بازار سے خریدنے کی چیز نہیں ہے، یہ رب کا کرم اور اللہ کا احسان ہے. فضلا من اللہ ونعما. یہ اللہ کا فضل ہے اور اس کی نعمت ہے. واللہ علیم حکیم. اور اللہ تعالیٰ خوب علم والا ہے اور دانا ہے، حکمت والا ہے. کس کو یہ نعمت دینی ہے بہتر جانتا ہے. کسی کو نہیں دیتا تو یہ بھی اس کا عدل ہے، یہ بھی اس کا عدل ہے. اگر کسی کو توفیق نہیں دی تو وہ بھی اس کا عدل ہے، اس کو پتہ ہے کہ کس کو دینی اور کس کو نہیں دینی. مجھے اور آپ کو اللہ نے توفیق دی ہے ماں کی گود سے اسلام کی، ایمان کی، دین کی، کتاب کی، اپنے نبی کی سنت پر چلنے کی، تو مجھے اس کا شکر گزار رہنا چاہیے، اس کی قدر کرنی چاہیے. نعمت ایمان کی قدر کیجئے. اللہ فرماتے ہیں بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان. یہ رب کا تم پر احسان ہے کہ تم کو ایمان کی رہنمائی کی ہے، ایمان کی توفیق دی ہے، ایمان کا رستہ دکھایا ہے. ان کنتم صادقین. اگر تم سچے ہو. کبھی اللہ پر یہ احسان نہیں کرنا چاہیے کہ میں تیرا دین مانتا ہوں، بلکہ اللہ کا احسان سمجھے کہ اللہ نے مجھے اپنا دین عطا کر دیا ہے. کبھی اللہ فرماتے ہیں وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا. اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا نا، اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم شیطان کی پیروی کرتے، اس کے پیچھے چلتے، اس کی اتباع کرتے. تھوڑے لوگ ہی ہوتے شاید جو اس سے بچ سکتے اس کے وار سے. یہ رب کا فضل ہے. اگر میں شیطان کی پیروی سے بچا ہوا ہوں، اس کی اتباع سے بچا ہوا ہوں اور شیطان کے قدموں پر چلنے سے پیچھے ہوں، تو یہ میرے رب کا فضل ہے. وَلَوْلَا
فضل اللہ علیکم ورحمتہ لاتبعتم الشیطان الا قلیلا، یہ اللہ کا فضل سمجھیں اور اس فضل کی قدر کیجیے۔ اگر میں نے اس کی بے قدری کی تو اللہ تعالیٰ بے قدرے لوگوں سے اپنی نعمتیں چھین لیا کرتا ہے۔ ایک اور مقام پہ اللہ کہتے ہیں وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا، اگر اس رب کا فضل نہ ہوتا، اللہ کا فضل نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی ایک شخص بھی اپنے آپ کو پاک نہ کر سکتا۔ یہ تمہارا اور میرا کوئی کمال نہیں۔ تبھی اپنی 4 رکعتوں پہ، نماز کی پابندی پہ اور دین سے محبت پہ لوگوں کے سامنے کبھی اترایا نہ کریں اور کبھی لوگوں کے سامنے اظہار نہ کیا کریں کہ بس میرا یہ کمال ہے، میں یہ کرتا ہوں، بھائی تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، یہ تیرے رب کا کرم ہے، اس نے تجھے کرنے کی توفیق عطا کی۔ میرے اور آپ سے اگر کوئی دین کا کام ہو رہا ہے نا تو کبھی دل میں یہ نہ لایا کریں میں نے یہ کیا ہے، میں یہ کرتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، بھائی ہم تو کوئی چیز نہیں، یہ میرے رب کا مجھ پر فضل ہے کہ اللہ میرے اور آپ سے کوئی کام لے رہا ہے۔ کسی کو خیر کا باخیر کا کلمہ کہتے ہیں، نماز کی دعوت دیتے ہیں، محبت سے دیا کریں، وہ محروم شخص ہے، اسے پتہ نہیں ہے، آپ اپنا ذمہ داری ادا کیا کریں، اس کو بلایا کریں دین کی طرف، اسلام کی طرف، نماز کی طرف، فرائض کی طرف، اخلاق کی طرف، آداب کی طرف۔ یہ میرے رب کا مجھے حکم ملا ہے، میرے اللہ نے مجھے آرڈر دیا، میں اس کا پابند ہوں، میں اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کو دعوت دوں۔ دعوت دینا میرا کام۔ نبی کریم 13 سال تک مکہ میں لوگوں کو دعوت دیتے رہے، لیکن جس کی قسمت میں ہدایت نہیں تھی نہیں ملی۔ پتھر بھی کھائے، پتھروں سے استقبال بھی کیا گیا، جسم لہولہان بھی ہوا، لیکن ہدایت جس کی قسمت میں نہیں تھی نہیں ملی۔ اور اگر ملنی تھی تو حبشہ کے کالے بلال کو مل گئی، اور روم کے صہیب کو مل گئی، اور فارس کے سلمان کو مل گئی۔ ملنی تھی تو کیسے کیسے اللہ تعالیٰ یہ توفیق عطا کر دیتا ہے، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ نہ ملے تو ابو لہب کو نہیں ملی، ابو طالب کو نہیں ملی، سرداروں کو نہیں، بڑے بڑے سرداروں کو اور بڑے بڑے خاندانی لوگوں کو نہ ملے، اور مل جائے تو ان غلاموں کو بھی اللہ تعالیٰ دے دیتا اور عطا کر دیتا ہے۔ یہ ہے وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا، تم میں سے کوئی بندہ خود نہ پاک ہو سکتا۔ یہ اللہ کا کرم سمجھیں، یہ اللہ کا فضل سمجھیں۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، وہ رب ہے جسے چاہتا ہے جس کو پاک کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے اسے پاک کر دیتا ہے، تزکیہ کرتا ہے وہ اللہ کرتا ہے۔ حق و باطل کا فرق میرے دل میں کرنا آ گیا، فرض واجب کا پتہ مجھے چل چکا ہے، کیا حق اور کیا نہ حق ہے، اگر مجھے اس چیز کا احساس آ گیا ہے، سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، خیانت کیا ہے اور امانت کیا ہے، اگر یہ احساس میرے اندر بیدار ہو گیا ہے تو یہ کس کا کرم ہے؟ یہ میرے رب کا کرم ہے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ ہے جس کا چاہتا ہے تزکیہ کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے پاک کرتا ہے۔ جس کی قسمت میں محرومی ہے وہ جو مرضی کر لے ان محرومیوں سے نکل نہیں سکتا اس کی مرضی کے بغیر۔ اللہ فرماتے ہیں اپنی کتاب میں، دوسرا پہلو بھی ذکر کیا ہے، ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون، جس کے بارے میں اس نے فیصلہ صادر کر دیا وہ کبھی ایمان نہیں لا سکتا۔ اس کا فیصلہ ہاں یہ عدل کے اوپر مبنی ہے، یہ نہیں اس نے اس کے اوپر ظلم نہیں کیا، اس کا فیصلہ ہے، نہیں اس نے ایمان لانا تو اس کا عدل کے اوپر مبنی فیصلہ ہے۔ جس کے بارے میں فیصلہ آگے ہے، رب کے کلمات ثابت ہو چکے ہیں، جس کے بارے میں وہ ایمان نہیں لائے گا۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اگر ہم ان کی طرف فرشتے بھی نازل کرتے، ملائکہ بھی نازل کرتے، مردے بھی ان سے باتیں کرتے، اور ہم ان کے سامنے ہر چیز کٹھی کر دیتے، مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، تو پھر بھی ایمان تبھی لا سکتے تھے جب اللہ چاہتا، جب رب چاہتا تو ایمان لے کے۔ ایک اور جگہ پہ اللہ کہتے ہیں وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ، جسے اللہ رسوا کرے اسے کوئی عزت دینے والا نہیں۔ ایک اور جگہ پہ اللہ فرماتے ہیں ان تحرص علی ہداہم فإن اللہ لا یہدی من یضل، اگر آپ ان کے ہدایت پہ اور ان کے ہدایت یافتہ ہونے کے اوپر حریص بھی ہیں، آپ چاہتے بھی ہیں ان کو ہدایت مل جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اگر ان کے بے ہدایت رہنے کا فیصلہ کر لیا ہے تو دنیا کو کوئی ذات ان کو ہدایت دے سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بارے میں اللہ نے آیتیں نازل کی تھی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی کوشش کر رہے تھے اور بڑی دعا کر رہے تھے اور بہت کہہ رہے تھے، اپنے چچا سے کہہ رہے تھے کہ چچا جاتے ہوئے کلمہ تو پڑھ لیں، لیکن یاد رکھیں توفیق دینے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ محمد کریم جسے آپ چاہتے ہیں، جس سے آپ محبت کرتے ہیں، جس سے آپ چاہتے ہیں ہدایت پہ آ جائے، ہدایت اسے نہیں ملے گی۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، یہ میرا رب ہے، یہ اللہ ہے جسے چاہتا ہے ہدایت نصیب کرتا ہے، یہ اللہ کا اختیار ہے۔
اور ایک مومن کو چاہیے، اور مومن تو ہر وقت یہی مانگتے ہیں اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس جملے پہ غور کیا کریں اور اللہ سے بار بار مانگا کریں، اس کے سامنے اپنی فقیری کا اظہار کیا کریں، یا رب تیری توفیق کے بغیر میں کسی کام کا نہیں، تیری مہربانی اگر تو فجر کی نماز میں مجھ کو کھڑا، یہ تیرا کرم ہے مجھ پر کہ میں اٹھ جاتا ہوں فجر کی نماز میں، یا اللہ مجھ سے اپنی یہ توفیق چھین نہ لینا مجھ سے، یا اللہ اس کرم سے مجھے محروم نہ کر دینا، یا اللہ اس فضل سے مجھے محروم نہ کر دینا۔ اللہ تیری بڑی ذات ہے، میں تو کوئی چیز نہیں ہوں۔ اگر فجر کی نماز میں صبح طلوع ہوتے ہی فجر کی روشنی پھوٹنے کے ساتھ اگر تو اس فقیر کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہے اور تو نے اپنے سامنے کھڑا ہونے کی توفیق دی ہے، تو یا رب تیرا کتنا شکریہ ادا کروں تیری اس عنایت اور تیری اس مہربانی۔ دن میں ایک پارہ پڑھا جاتا ہے، ایک صفحہ پڑھا جاتا ہے، تو شکریہ ادا کیا کریں یا رب کہ میرے دن کے 24 گھنٹوں میں سے چند لمحات تیری کتاب پڑھنے کے اوپر میری زبان پہ تیرا کلام چلتا ہے، جس کو 23 سال میں حضرت جبریل نبی کریم کے سینے میں لے کے آئے۔ یا اللہ میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ تیری مہربانی ہے کہ تو مجھ سے اپنی کلام پڑھوا دیتا ہے اور مجھے توفیق دیتا ہے کہ میں کلام پڑھ لیتا ہوں۔ ایک مومن کی کیا، اور 24 گھنٹے مومن کو اس کے در کا فقیر رہنا چاہیے، اور یہی فقر آپ نماز میں، ہر نماز کی ہر رکعت میں آپ یہی فقیری کا اظہار کرتے ہیں، اهدنا الصراط المستقیم، مجھ کو سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق۔ رستہ تو واضح ہے، آپ نے دیکھ لیا رستہ تو بہت سارے لوگوں نے دیکھ لیا تھا۔ نبی کریم کے بارے میں اللہ نے کہا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ اللہ کے رسول کو اس طرح جانتے تھے جس طرح بیٹوں کو جانتے ہیں۔ اپنے بچے کے بارے میں کس کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ میرا بیٹا ہے؟ عبداللہ بن سلام جب مسلمان ہوئے تو ایک صحابی نے پوچھا کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ یہودی نبی کریم کو اس طرح جانتے تھے جس طرح اپنے بیٹوں کو جانتے تھے، بالکل اسی طرح جانتے تھے۔ آپ کی نبوت کو حق تھی، تورات میں لکھی ہوئی تھی اور ہمیں پتہ تھا، لیکن تکبر، حسد اور ہٹ دھرمی نے ہم کو مروا دیا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق جاننے کے موجود آپ کے اوپر ایمان لانے کو تیار نہیں تھے۔ یہ بیماری ہے مختلف قسم کی، جو تکبر آتا ہے، حسد آتا ہے، اور یہ چیزیں ہیں جس سے پھر انسان کے ذہن کے اوپر پردہ پڑتا ہے۔ یہ رکاوٹیں ہیں جو ہدایت قبول کرنے کے رستے میں حائل ہو جاتی ہیں۔ ایک مومن کو چاہیے کہ ہر وقت اس کا توکل کس کے اوپر ہونا چاہیے؟ اللہ پر مانگتے رہنا چاہیے، کبھی بھی اس سے توفیق مانگنا چھوڑنا نہیں چاہیے میرے عزیزوں۔ اللہ کے نبی اللہ سے دعا کیا کرتے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کہتے ہیں ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ، میں اگر قوم کو دعوت دیتا ہوں تو میں تو اصلاح چاہتا ہوں، خیر خواہش چاہتا ہوں اپنی طاقت کے مطابق جتنی میری طاقت ہے، وما توفیقی الا باللہ، یہ میرا یہ دعوت دینا اللہ کی توفیق سے ہے۔ اللہ کا نبی ہے لیکن رب کی توفیق کا محتاج، علیہ توکلت و الیہ انیب، میں اسی پر توکل کرتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ یہ انبیاء ہیں جو اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگا کرتے تھے۔ ہم کتنے توفیق کے محتاج ہیں، ہمیں توفیق کی کتنی ضرورت ہے۔ یہ دعا نہ چھوڑا کریں اپنے اللہ تعالیٰ سے۔ میرے آپ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں فتبسم ضاحکا من قول، سلیمان علیہ السلام فتبسم ضاحکا من قولها، جب وہ دعا کرنے کے لیے نکلے تو آگے چیونٹی بھی نکلی ہوئی تھی۔ چیونٹی نے کہا کہ دعا مانگنے کے لیے وہ بھی نکلی تھی، تو چیونٹی نے کہا کہ سلیمان کا لشکر آ رہا ہے کہ تم کو روند نہ ڈالے اور ساری اپنی بلیوں میں چلی جاؤ، کیونکہ وہ سمجھتے تھے ان کی آوازوں کو، چیونٹیوں کی آوازوں کو۔ تو اللہ اکبر، فتبسم ضاحکا من قولها، چیونٹی کی آواز سن کے ہنس پڑے، مسکرا پڑے، اور بات سن کے مسکرا پڑے۔ وقال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں شکریہ ادا کروں تیری نعمتوں کا جو تو نے مجھ پر کی اور میرے والدین پر کی۔ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، یا رب مجھے توفیق دے کہ میں شکریہ ادا کروں تیری نعمتوں کا جو تو نے مجھے بھی دی اور میرے والدین کو بھی دی ہیں۔ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَىٰ، یا اللہ مجھے توفیق دے کہ میں نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے۔ مجھے اور آپ کو نمونہ چھوڑ کے جاتے ہیں، اللہ کے نبی ہیں۔ ہر وقت ایک مومن کو چاہیے کہ اللہ کے سامنے دعا کرتا رہے،
اللہ مجھ سے یہ خیر کی توفیق چھین نہ لینا اللہ. نیکی کی توفیق، نیکی کا رستے کے اوپر چلنا، دین پر استقامت، فرائض کی پابندی، اخلاق کا بہتر ہونا، سچ بولنا، جھوٹ چھوڑنا، غیبت چھوڑنا، حلال کھانا. یا رب اگر مجھے سمجھ دے دی ہے اب حق و باطل کی، سچ کی اور حق کی، یا اللہ مجھے اس سے محروم نہ کر دے. ہیں بڑے لوگ ہیں ابھی سوال پوچھتے ہیں لوگ، بڑی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، روزانہ سوال پوچھتے ہیں. سر یہ کفیل کے اتنے پیسے غلطی سے بکالے والے نے مجھے روٹی دے دی ہے، کفیل کا سامان لینے گیا تھا، مجھے اس نے روٹی ساتھ دے دی، بکالے والے نے کہتے ہیں یہ تیرے لیے ہے، میرے لیے وہ روٹی کھانا حلال ہے کہ نہیں، میں لوں کہ نہ لوں؟ آپ کسی علیحدہ میں رہتے ہیں. ساری ازوا میرے پاس جو پیسے تھے، کہتے ہیں وہ پیسے بڑھ گئے، مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ پیسے جو میرے تھے وہ تھوڑے تھے، اور مجھے لگتا ہے کہ پیسے مجھے یاد بھی نہیں آ رہا، لیکن پیسے میری جیب میں زیادہ ہیں، اتنے ریال زیادہ ہیں، اب میں کیا کفیل کو واپس کر دوں اسے کہ یہ پیسے آپ کے شاید میری جیب میں رہ گئے. یہ ایک مومن، یہ احتیاط ہے، یہ زندگی ہے، یہ ڈر کی زندگی ہے کہ کہیں کوئی نجائز ریال روپیہ اور پیسہ میری جیب میں نہ چلا جائے. قیامت کے دن میرے رب پوچھے گا تو میں کیا جواب دوں گا؟ یہ توفیق ہے بھائی، یہی تو توفیق ہے. توفیق آپ کو بازار سے نہیں ملے گی، کوئی آسمان سے حضرت جبریل نہیں لے کے آئیں گے. توفیق یہی ہے، آپ کو ٹیلی فون چلا گیا ہے کہ آج درس ہے، آپ کو کسی نے دعوت دے دی کہ آج ادھر مجلس قائم ہونی ہے اللہ کے دین کی، اللہ کی محبت کی. یہ توفیق کی صورتیں ہیں. آپ کا دوست آپ کو کہتا ہے نماز کے لیے بھائی جان جماعت اذان ہو چکی ہے اور چلتے رہو، یہ توفیق ہے. یہ شکر ادا کریں. آپ کا ساتھی ایسا ہے، آپ کا کلیگ ایسا ہے، آپ کا پڑوسی ایسا ہے، آپ کا رشتہ دار ایسا ہے، آپ کا باپ ایسا ہے، آپ کا بیٹا ایسا ہے، آپ کی ماں ایسا ہے جو آپ کو اٹھا دیتی ہے. بیوی آپ کی اچھی نیک ہے جو آپ کو کہتی ہے فجر ہو گئی ہے، سرد تاج اٹھ نماز پڑھ. خامد ایسا ملا بیوی کو جو اسے جگاتا ہے کہ فجر نماز ہو چکی ہے. فون کرتے ہیں لوگ، فون بھی کرتے ہیں، بھلے وہ میاں بیوی جدا ہے لیکن ایک دوسرے کو فون کر کے بھی جگا دیتے ہیں کہ اس کی فجر کی نماز چھوٹ نہ جائے. بعض کا چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ہمارے، میرے ساتھ تھے، میرے چھوٹے 4 سال کی 3 سال کی بچی، بعض کا 1.5 سال کی بچی بھی ہے. عصر کی اذان ہو جائے گی، ابو اذان ہو چکی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ میرے رب کی توفیق ہے. اس کو کس نے بتایا کہ ابو نے نماز پڑھنی ہے؟ چھوٹے معصوم بچے 3 سال کا 2.5 سال کا اذان ہو چکی ہے، ابھی اس کو کہنا بھی نہیں آتا ابو اذان ہو چکی ہے. یہ توفیق کی ایک صورت ہے. میرے مالک نے یہ الارم ہمارے گھر میں بجا دیا ہے کہ جو مجھے میرے لیے توفیق کا سبب ہے. بعض کر بچے پوچھ بھی لیتے ہیں بندے سے ابو یہ کہاں سے لے کے ہیں، یہ کیوں لے کے ہیں، یہ کس کی چیز ہے؟ اور اگر اس کو پتہ ہے کہ حلال کی چیز ہے تو اس کو بتانے میں جھجک بھی محسوس، اور اگر وہ چیز ٹھیک نہیں تو اس کا معنی ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے انڈیکیٹ ہے. یہی تو توفیق ہے. میرا مالک تجھے چاہتا ہے تیرے بچے کے ذریعے تیری باسکت بیوی پوچھ لیتی کہ یہ پیسہ کہاں کا ہے، ٹھیک تو ہے، یہ پیسہ کدھر سے لے کے آئے ہو. یہ میرے رب کی توفیق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انڈیکیٹ کر دیا، تیرے گھر میں بتا دیا ہے، تیرے گھر والی، تیرے بچے، تیری بیوی تجھے کہہ رہے ہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ مجھ سے چاہتا ہے کہ میں یہ کام نہ کروں. وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اللہ ایسا عمل کرو کہ جس سے تو راضی ہو جائے، نیک عمل کرو جس سے تو راضی ہو جائے. وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اور اپنی رحمت کے صدقے مجھے بھی نیک بندوں میں شامل کر دے. سورۃ احقاف میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا انسان کو ایک وصیت، بڑی بہترین وصیت ہے، اور اس کے اوپر غور کیا کریں. اور آپ سب، میں اور سب سارے اس مرحلے پہ آ چکے ہیں، اور مجھے اور آپ کو ضرورت ہے اس بات کی. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو اس کے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی وصیت کی ہے. ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اللہ نے وصیت کی ہے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، اس کی ماں نے اسے مشقت در مشقت اٹھایا ہے، حمل کی مشقتیں برداشت کی ہیں، پیٹ میں اٹھا کے رکھا ہے. وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، اس کے حمل کی کم از کم مدت 6 مہینے کا حمل ہوتا ہے، اور اس کا دودھ چھڑانا اور حمل وہ 30 مہینے کی مدت ہے. حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ، یہاں تک کہ یہ اپنی جوانی کو پہنچ گیا ہے اور 40 سال کی عمر کو پہنچ چکا ہے.
اور ہم سارے تقریباً اس کے قریب پہنچ چکے ہیں قریب. اب یہ کیا کرتا ہے 40 سال کی عمر میں آ کے؟ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اے میرے رب مجھے اب توفیق دے دے. جو جوانی مستانی ہوتی ہیں وہ سارا پیچھے مرحلے گزر چکے ہیں، اب تو بال سفید ہونے شروع ہو گئے. 40 سال کے بعد معاملہ ڈاؤن ہوتا ہے. ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کہ اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اب نظر کمزور ہونی ہے، اب گھٹنوں میں درد ہونا ہے، اب آپ کی وہ قوت اور وہ جوانی والی باتیں نہیں رہنی. 40 سال کے بعد پھر معاملہ نیچے آنا شروع ہو جاتا ہے. اور اللہ کہتے ہیں 40 سال کے بعد اب اس کی کیا کیفیت ہونی چاہیے؟ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، اللہ مجھے توفیق دے، اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکریہ ادا کروں جو تو نے مجھ پر کی ہیں اور میرے والدین پر کی ہیں. والدین کی نعمتوں کا بھی شکریہ آپ ادا کیا کریں. وَنْعَمَلَ صَالِحًا تَرْضَىٰ، میں نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے. وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اب تجھے اولاد کے سہارے کی ضرورت ہے تو اس کی نیکی کی دعا کیا کر. وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اب تو بوڑھا ہو جائے گا، اب تو کرسی پہ بیٹھے گا، اب تیری ٹانگیں جواب دے جائیں گی، اب تیری نظر کمزور ہو جائے گی، اب تجھے ضرورت ہے نیک اولاد کی، تو پھر اس کی نیکی کی دعا بھی کیا کر. وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، میری اولاد کی اصلاح کر دے، میری اولاد کو نیک کر دے. بیٹی ہے یا بیٹا ہے، اللہ اس کو اصلاح کر، اس کو ٹھیک کر. اصلاح کا لفظ سارے معاملات اس میں آتے ہیں، ہر قسم کی اصلاح اس میں شامل ہے. حافظ عبدالسلام حافظ اللہ نے لکھا اپنی تفسیر میں، کہتے ہیں اگر کوئی شخص اپنی اولاد کی اصلاح چاہتا ہے تو یہ آیت اکسیر ہے. اکسیر کہتے ہیں اس دوا کو جو 100% فٹ آئے کسی بیماری کے اوپر، یہ اکسیر ہے. کہتے ہیں یہ دعا اولاد کی اصلاح کے لیے اکسیر ہے. کسی کو پریشانی ہے نا میری اولاد درست نہیں ہے، نمازی نہیں، ٹھیک نہیں، تو یہ دعا اس کو قابو کرنی چاہیے. وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اپنے سجدے میں اپنے تشہد میں یہ دعا اس کو مانگنی چاہیے. وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اپنا سجدہ لمبا کر لے. وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اللہ میری ذریت کو، اور ذریت صرف اس کی ذاتی اولاد نہیں بلکہ اولاد کی اولاد بھی ذریت میں شامل ہے، اولاد کی اولاد بھی اس میں داخل ہے، اس کی آنے والی نسل بھی اس میں شامل ہے. وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اللہ میری ذریت کو، میری اولاد کو درست کر دے، ٹھیک کر دے. وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ، میں تیری طرف توبہ کرتا ہوں، میری بس ہو چکی ہے، میں نے جو گناہ کرنے تھے وہ کر لیے ہیں. اللہ میرا اب رجوع تیری طرف ہے، میں واپس پلٹ آیا ہوں، میں نے اپنا رخ موڑ لیا ہے، میں نے اپنی لائن چینج کر لی ہے، اب میں تیرے فرما برداروں میں شامل ہو چکا ہوں. انی تبت الیک، میں تیری طرف آ چکا ہوں. وانی من المسلمین، اور میں فرما برداروں میں شامل ہو چکا ہوں، میں مسلمانوں میں سے چکا ہوں. یہ دعا ہے. اور اس میں بھی شروع میں کیا ہے؟ توفیق مانگنی ہے. کس سے؟ اللہ سے. توفیق مانگنے سے ملے گی، جس قدر زیادہ مانگے گا. اور اللہ آخر میں فرماتے ہیں اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا، جس کی زندگی میں یہ پہلو معاملہ آ چکا ہے نا، بس اب توفیق مانگ رہا ہے، قدم قدم پہ لمحہ بلمحہ اللہ تعالیٰ سے خیر مانگتا ہے. اس کے در کا فقیر بنا ہوا ہے، اس کے سامنے جولی پھیلائے ہوئے ہے، اور آپ کی درستی کی دعا کرتا ہے، اپنے گناہوں سے توبہ کر چکا ہے اور آگے نیکی کا پابند ہو چکا ہے. اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا، یہی تو وہ لوگ ہیں جن کی ہم نیکی قبول کر لیتے ہیں، جن کے اچھے اعمال ہم قبول کر لیتے ہیں، ہم ان کی نیکی قبول کر لیتے ہیں، ان کے پہلے سارے گناہ بھی معاف درگزر کر دیتے ہیں ان کے. جب اس نے توبہ کر لی ہے اور نیکی کی زندگی پہ آ چکا ہے، ہم ان کی نیکی قبول کرتے ہیں. وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ، ان سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو ہم اس سے درگزر کر دیتے ہیں. فی اصحاب الجنہ، یہی تو جنتی لوگ جنت والوں میں ہے. وعد الصدق الذی کانوا یوعدون، اور یہی وہ سچا وعدہ ہے جو ان سے کیا گیا تھا. میرے عزیزو، یہ توفیق اللہ سے مانگتے رہا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے جن سے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا ہے. یہ جنت کا وعدہ انہی لوگوں کے لیے ہے جو ہر وقت اپنے مالک کا دروازہ کھٹکھٹاتے رہتے ہیں، اس کے سامنے گڑگڑاتے رہتے ہیں، یا رب مجھ سے نیکی کی توفیق چھین نہ لینا، اللہ مجھے اسی کے اوپر قائم رکھنا، اللہ میں اس موت تک مجھے اس کے اوپر دوام نصیب کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام کے اذکار میں یہ دعا شامل تھی، کیونکہ ایک حدیث کے الفاظ ہیں دعوات المقروب، جو آدمی کرب میں پھنسا ہوا، تکلیفوں سے دو چار مسائب میں الجھا ہوا ہے، دعوات المقروب، کرب اور تکلیف میں ہے، وہ اللہ سے کیا دعا کر؟ اللہم رحمتک ارجو، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین،
یا رب میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں، اللہم رحمتک ارجو، اللہم رحمتک ارجو، اللہ میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں، ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اللہ پلک جھپکنے کے برابر بھی مجھے میرے سپرد نہ کر دینا، اللہ پلک جھپکنے کے برابر بھی مجھے میرے سپرد نہ کر دینا، میں اپنی مرضی نہ کر بیٹھوں۔ توفیق یہی ہے کہ رب ذوالجلال میرے اور میرے نفس کے درمیان حائل ہو جائے، اللہ مجھے توفیق دے، میرے نفس کو قابو رکھے اور مجھ سے وہ کام ہوتے رہے جو رب کی مرضی کے مطابق جس کو اللہ چاہتا ہے اور پسند کرتا ہے، یہ توفیق ہے۔ لیکن جب میرا رب میرے نفس کے مجھے سپرد کر دے گا، اس کا معنی ہے کہ اس نے توفیق چھین لی، مجھے محروم کر دی اس نے۔ میرے آپ کے نبی ہر صبح حضرت فاطمہ زہرا کو آپ نے کہا بیٹا یہ دعا کیا کر، صبح شام کیا کر 3 مرتبہ، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اللہ میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں اور ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی مجھے میرے سپرد نہ کر دینا، ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی مجھے میرے سپرد نہ کر دینا۔ اس قدر بندے کو محتاجی ہے اللہ تعالیٰ کی فضل کی اور اس کی توفیق کی۔ فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شأنی کلہ، میرے سارے معاملے سیدھے کر دے، واصلح لی شأنی کلہ، میری زندگی کے مسائل، بچوں کے مسائل، رزق کے مسائل، میری زندگی کفیل کے مسائل، واصلح لی شأنی کلہ، اللہ میرے سارے معاملات ٹھیک کر دے، میرے سارے معاملات ٹھیک کر دے، واصلح لی شأنی کلہ، واصلح لی شأنی کلہ، لا الہ الا انت، تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ واسطہ ہے، اس کی الوہیت کا واسطہ ہے۔ دعا کرتے وقت نبی کریم نے اللہ تعالیٰ سے جب یہ دعا کی اللہ مجھے ٹھیک کر دے، مجھے ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی میرے سپرد نہ کر دینا۔ کرب میں پھنسا ہوا آدمی ہے، تکلیف میں چار آدمی ہے، وہ اس کرب سے نکلنا چاہتا ہے، تو اللہ کے نبی نے دعا سکھائی ہے کہ اپنے اللہ کے لیے، اپنے اللہ کے سامنے اس قدر عاجزی کا اظہار کرے اور اللہ سے یہ دعا کرے، اللہ اکبر کبیرہ، واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت، لا الہ الا انت۔ جب اسے یہ کہا جائے گا لا الہ الا انت، وہ مچھلی کے پیٹ سے اچھال کے بھی باہر نکال کے دیتا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت۔ نبی کریم فرماتے ہیں دعوت الذنون، مچھلی والے کی دعا، لم یدعو بها رجل مسلم فی شیء قط، کوئی مسلمان مرد زندگی کے کسی مسئلے میں جب مچھلی والے کی دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حاجت کو پورا کر دیتا ہے، اللہ اس کی حاجت کو پورا کر دیتا ہے۔ کیا راز کیا اس کے اندر؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک، تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو پاک ہے اور میں اپنے آپ پہ ظلم کرنے والا ہوں۔ نہیں بس آگے نہیں بتایا کہ میں کس حالت میں، وہ جانتا ہے کس کرب میں ہوں، مچھلی کے پیٹ میں ہوں، سمندر کا اندھیرا ہے، رات کی تاریکی ہے، سمندر کی گہرائی ہے۔ نہیں بتایا کہ اپنا سوال ذکر ہی نہیں کیا، سوال ذکر ہی نہیں کیا مالک الملک کے سامنے، بس اس حالت میں، اس کیفیت میں صرف اسے بار بار دہرایا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ نبی کے فرماتے ہیں کسی کو بیماری آئے، مصیبت آئے، پریشانی آئے، یہ دعا پڑھے، اللہ ربی لا الہ الا انت، اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، یہ دعا کرے، اللہ تعالیٰ اس کی وہ مصیبت دور کر دیتے ہیں، اس کا غم اور پریشانی دور کر دیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کو فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا تھا اکثر من قول لا حول ولا قوت الا باللہ، ابو ہریرہ کثرت سے یہ دعا کیا کر، لا حول ولا قوت الا باللہ، نہ نیکی کرنے کی ہمت ہے، نہ گناہ سے بچنے کی طاقت ہے، نہ گناہ سے بچنے کی ہمت ہے، نہ نیکی کرنے کی طاقت ہے، مگر رب تیری توفیق کے ساتھ، اللہ تیری توفیق کے بغیر مجھ سے کچھ نہیں ہو سکتا، میرا کوئی کمال نہیں ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھا کرو۔ آپ نے فرمایا جو آدمی یہ پڑھتا ہے نا اور اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، وہ شخص جنت کے خزانوں میں سے خزانے کا مالک بنتا ہے، اللہ اسے جنت کے خزانہ عطا کرتے ہیں۔
حضرت ابو موسیٰ بھی روایت کرتے ہیں کہ خیبر کی جنگ سے واپسی بھی ہم آ رہے تھے اللہ کے نبی کے ساتھ، ہم میں سے کسی شخص نے اونچی آواز سے یہ کہا، اونچی آواز سے اللہ اکبر کہا، تو نبی کریم فرماتے ہیں کہ آہستہ آواز سے بولو، اپنے آپ پہ رحم کرو، تم کسی گونگے اور غائب کو نہیں پکار رہے بلکہ تم سمیع اور بصیر سے دعا کر رہے ہو۔ اور پھر میرے پاس آئے اور میں دل میں کہہ رہا تھا لا حول ولا قوت الا باللہ، میں دل میں کہہ رہا تھا لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، نہ گناہ سے بچ سکتا ہوں نہ نیکی کر سکتا ہوں مگر کس کی توفیق سے؟ اللہ کی توفیق سے۔ میں یہ ذکر کر رہا تھا تو نبی کریم فرماتے ہیں کہ عبداللہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، جو آدمی یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ میں 24 گھنٹے اس کی توفیق اور اس کی توفیق کا محتاج ہوں، میں اس کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا، میں اگر نیکی کرتا ہوں تو اس کی مرضی اور اس کی توفیق سے اور اس کی ہمت دلانے سے، میں گناہ سے بچتا ہوں تو اس کی طاقت اور قوت دینے سے گناہ سے بچتا ہوں، وہ شخص جنت کے خزانوں کا، جس کا یہ اعتقاد اور نظریہ ہو، اللہ اس کو جنت کے خزانوں کا مالک بنا دیتا ہے۔ سنن ترمذی کی ایک حدیث حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ اذا اراد اللہ بعبد خیرا، جب اللہ کسی بندے سے خیر کا ارادہ کرتے ہیں، جب اللہ کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس سے کام لے لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے کام لے لیتے ہیں جب اللہ کسی سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے۔ تو پوچھا صحابہ نے اللہ کے نبی سے کیسے اللہ اس سے کام لیتا ہے؟ فرمایا یوفقہ لعمل صالح قبل الموت، اللہ اس کو مرنے سے پہلے نیک عمل کی توفیق عطا کر دیتا ہے، کسی وقت بھی اس کی رحمت کا دروازہ کھل سکتا ہے، مجھے اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے کبھی، ہر وقت اس کے در کا فقیر بن کے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین، اس کے اوپر دل جما کے بات کرنی چاہیے اور اس یقین کے ساتھ بات کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت کے اوپر قائم رکھے اور مجھے اس سے محروم نہ کر دے۔ میرے عزیزو، شاید کبھی کسی کے دل میں خیال آتا ہو کہ میرے پاس، جس کے پاس مال ہے، دولت ہے، گھر ہے، اچھا لباس ہے، بچے ہیں، یہ ہے، شاید اللہ اس کے اوپر راضی ہے۔ نہیں، کبھی یہ نہ سوچے کرے، یہ اللہ کے خوش ہونے کی اور راضی ہونے کی دلیل نہیں۔ کل کسی جگہ میں بیٹھے تھے، فلاں آدمی یورپ چلا گیا، اس کو یہ اتنا جو فرانس پہنچ گیا، اس نے اتنے پیسے کما لیے، وہ یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے۔ میں نے کہا 5 نمازیں بھی اس کو وہاں پڑھنے نصیب ہوتی ہیں؟ کہتے ہیں نمازیں تو پاکستانی کو نصیب پڑھ رہا، پھر کہاں پہنچا ہے وہ مسکین، کہاں پہنچا ہے وہ، کیا کرے گا اس مال و دولت، روح قبض ہو جائے گی تو مال کسی اور کو ملکیت چلا جائے گا، اس کو یہ بھی پتہ نہیں کہ میرے رب نے مجھے پیدا کس لیے کیا ہے، تو مال و دولت کیا کرے گا، مال و دولت قیامت کے دن اس کے کام نہیں آ سکے گا۔ ہاں فقیر ہے، ایک کلی اور کٹیا میں زندگی گزار رہا ہے، اس کے لباس اور زیب تن جو کپڑے ہیں وہ بھی اس کے پورے نہیں ہیں، وہ بھی پھٹے پرانے کپڑے ہیں، لیکن اس کو یہ پتہ ہے کہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑی ذات ہے، اور اپنے اس کٹیا سے نکل کے، اپنی جھونپڑی سے نکل کے مسجد میں آ کے اللہ کے سامنے سجدے کر لیتے ہیں۔ وہ فقیری میں زندگی گزارنے والا اس امیر سے بہتر ہے جو بڑے محل میں رہتا ہے لیکن اس کو یہ پتہ نہیں کہ اللہ کی کتنی بڑی ذات ہے، اس کو یہ۔ وہ مزدور جو کسی کوڑے والی گاڑی کے پیچھے لٹکا ہوا ہے لیکن اس کو یہ پتہ ہے کہ اللہ سب سے بڑی ذات ہے، اور وہ 5 وقت نماز کا نمازی ہے، اور وہ اپنا کام روک کے اپنے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے۔ وہ مزدوری کرنے والا 300 پہ وہ اچھا اس بندے سے جو ہزاروں روپے کی دیہڑی کما کے لے آتا ہے لیکن اس کی 5 نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، تو اس کو پتہ ہے کہ میرے رب نے مجھے کیوں پیدا کیا ہے۔ اس کی زندگی پرسکون زندگی ہے، وہ مطمئن اپنی زندگی کے اوپر کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے، اگر آج بھی ملکوت الموت میری روح قبض کر لے گا تو میں مطمئن ہوں اور میں اللہ کا شکر گزار ہوں اور میں اللہ کے یہاں کامیاب اور سرخرو ہوں۔ میرے رب نے مجھے میرے اوپر جو احسانات جو دیا، میرے رب نے دیا، یہ اس کا فیصلہ تھا میرے بارے میں اس کے اوپر بھی مطمئن ہوں۔ وہ حدیث اللہ کے نبی کے کر وہ شخص قد افلح من اسلم، وہ بندہ کامیاب ہو گیا ہے جو مسلمان ہے، فرما بردار ہے، اطاعت گزار ہے۔ قد افلح، وہ کامیاب ہو گیا ہے، من اسلم، جو مسلمان ہے، فرما بردار ہے، اللہ کا حکم مانتا ہے۔ ورزق کفافا، روٹی اس کو ضرورت کی ملتی ہے، کوئی جمع پونجی اس کے پاس نہیں، مہینہ ختم ہوتا ہے اس کا بینک اکاؤنٹ خالی ہوتا ہے، اس کی جیب خالی ہوتی ہے۔ ورزق کفافا، جتنی اس کی ضرورت ہے اتنی روٹی اس کو مل رہی، فرما بردار ہے، اطاعت گزار ہے،
مسلمان ہے, 5 فٹ کی باڈی پہ اسلام کی چھاپ لگی ہوئی ہے, فرائض کا اسے پتہ ہے. قد افلح, اللہ کے نبی کہتے ہیں کامیاب ہے وہ, کامیاب ہے وہ جو مسلمان فرما بردار اطاعت گزار ہے. وَرُزِقَ کِفَافًا, اس کو روٹی 2 ٹائم کی مل جاتی ہے, شام کو پیٹ بھر کے سوتا ہے. وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ, جو اللہ نے دیا ہے اس کے اوپر قناعت کرتا ہے, اس کے اوپر خوش. کبھی چھوٹے حضرات کے پاس بیٹھا کرے نا اور ان کی باتیں سنا کرے, وہ کس قدر مطمئن ہوتے ہیں اپنی زندگی کے اوپر. الحمدللہ جی, اللہ کا فضل ہے جی, بڑا اچھا گزارا ہو رہا ہے جی, آپ بڑے ٹھیک ہیں جی, بالکل معاملہ ٹھیک ہے جی, میں نے یہ کام بھی کر لیا, میں نے یہ کام بھی کر لیا, میں نے یہ کام بھی کر لیا. تنخواہ اس کی پوچھیں تو 700-800 ریال اتنی سی تنخواہ ہے, لیکن بڑا مطمئن. اللہ اکبر کبیرہ. اس لیے میرے عزیزوں, یہ اللہ کی توفیق کی حدیث ہے, ان اللہ قسم بینکم اخلاقکم, اللہ نے تمہارے اخلاق بھی تمہارے درمیان تقسیم کیے ہیں جس طرح رزق تقسیم کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ دنیا تو اس کو بھی دیتا ہے جس سے محبت کرتا ہے, اور اسے بھی دیتا ہے جس سے محبت نہیں کرتا. وَلَا يُؤْتِ الدِّينَ إِلَّا لِمَنْ أَحَبَّهُ, اور اللہ تعالیٰ دین اسے ہی دیتا ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے. اگر دین میرے پاس موجود ہے تو سب کچھ میرے پاس موجود ہے. اگر دین میرے پاس, فرائض کا پابند ہوں, میں حلال حرام کا مجھے پتہ ہے, واجبات کا مجھے احساس ہے, فرائض کا مجھے پتہ ہے, یہ دین ہے بھائی, یہی تو دین ہے. جیب میں جو پیسہ لے کے آتا ہوں مجھے احساس اور ادراک ہے کہ حلال کی کمائی ہے, یہی دین ہے. اور یہ اللہ اس سے عطا کرتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے. یہ اللہ کی محبت کی دلیل ہے, مال محبت کی دلیل نہیں. کبھی دل میں یہ خیال نہ لایا کریں اور اللہ کی اس نعمت کی ناشکری نہ کیا کریں, اور اللہ تعالیٰ کی اس عطا اور اس کی دین کے اوپر کبھی ساتھ سے کمتری کا شکار نہ ہوا کریں. ورنہ نعمتوں کی بے قدری سے اللہ نعمتیں چھین لیا کرتا ہے, نعمتیں اللہ چھین لیا کرتا ہے. لئن شکرتم لأزیدنکم, اگر تم شکریہ ادا کرو گے تو میں اور ادا کر دیتا ہوں, شکر گزار رہو گے تو میں اور اپنے خزانوں کے منہ کھول دیتا ہوں. وہ ایسے سے مقام سے رزق عطا کرتا ہے کہ بندے کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا. تو پھر کسی وقت بھی مل سکتی ہے آدمی کو, یہ نہیں رہے مایوس نہیں ہونا چاہیے. نہ دعوت دیتے وقت کہ یار اس کو میں نے 10 مرتبہ کہہ دیا نماز پڑھنے کے لیے, یہ آتا ہی نہیں, بات ہی نہیں مانتا. آپ کا یہ کام ہی نہیں, منوانا آپ کا کام ہی نہیں, یہ آپ کی ڈیوٹی نہیں ہے. منوانا کس کا کام ہے؟ آپ کی ڈیوٹی صرف کہنا ہے, آپ کہتے رہیے. آپ کی ذمہ داری کہ نبی کریم نے 13 سال کہا ہی تو ہے بھائی, مکہ والوں کو 13 سال تک کہا ہے بس. وما انت علیہم بمسیطر, ہم نے آپ کو ان کے اوپر کوئی نگران یا زبردستی کرنے والا بنا کے نہیں بھیجا. آپ کا کام تو واز کرنا ہے بس. وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین, آپ نے پیغام دینا. میں عصر کی نماز کے لیے نکلتا ہوں, ایک بندہ وہاں عصر کی اذان سے پہلے بیٹھا ہوتا ہے اور مغرب تک وہاں بیٹھا رہتا ہے, اور مجھے تقریباً آج 1 مہینہ ہونے والا ہے اس جگہ پہ, اور میں اس کو کہتا ہوں بھائی اٹھ کے نماز پڑھ لے, وہ بھائی اٹھ کے نماز پڑھ لے. وہ 2-3 نمازیں وہیں گزار دیتا ہے, زور ٹائم بیٹھتا ہے, غالباً زور بھی عصر بھی, پانی کی بوتل اس کے ساتھ رکھی ہوتی ہے, اور وہ بیٹھا ہے. لیکن اسے جب اللہ اسے توفیق دے گا, میں کہوں کہ نہیں یار اس کے اوپر اثر کیوں نہیں ہوتا, اس کو کہنا چھوڑ دو, یہ ہماری ذمہ داری نہیں. ہماری ذمہ داری اس کو کہتا رہنا ہے. پانی کا قطرہ بھی پتھر پہ گرتا رہے تو وہ اپنا نشان بنا دیتا ہے. وہ جب میرے مالک کو منظور ہوگا اس کا دل بدلے گا اور وہ شروع کر دے گا نماز, اور وہ آئے گا سے بیٹھے رہتا ہے. وہ زور بھی اثر بھی باز کر مغرب ٹائم بھی ہو جاتا ہے. لیکن بھائی میں اس کو یہی کہتا ہوں, بھائی جان اثر کی نماز کا ٹائم ہوگا, اٹھ کو نماز پڑھ لو بھائی, اٹھو. اچھا پڑھ لوں گا, وہ آگے سے کہتا ہے اچھا پڑھ لوں گا. پاکستانی ہمارے کوئی ساتھی بڑے دل جو ہے نا وہ برداشتہ ہو جاتے ہیں, یار انہوں نے نہیں سمجھایا, اٹھ کے نماز نہیں پڑھتا. ہمیں تو نہیں کچھ سمجھ نہیں بھی. ڈاکٹر کے پاس مریض آئے, اس کی بیماری ٹھیک نہ ہو تو ڈاکٹر کبھی مریض سے غصے, آپ کا کام تو علاج کرنا ہے. ڈاکٹر کبھی مریض ہو تو دنیا کے لالچ کے لیے غصے نہیں ہوتا. ہمیں تو اس کی اصلاح, اس نے اگر نماز پڑھنا شروع کر دی اس کی زندگی بھر کی نیکیاں اللہ آپ کی جھولی میں ڈال دے. ہمیں نہیں اس سے کبھی دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے. یہ توفیق جب اسے ملے گی وہ شروع کر دے گا. توفیق کب ملتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ایک یہودی غلام تھا, اللہ کے نبی وہ بیمار ہوگا تو آپ اس کی بیمار پرسی کرنے چلے گئے. آپ بیٹھ گئے اس کے ساتھ کی طرف,
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آخری لمحات پہ بات، زندگی موت اس کی قریب تھی، اللہ بہتر جانتا ہے، وقت قریب تھا اس کے، اللہ کے رسول سے کہتے ہیں کہ اسلم، مسلمان ہو جائے بھائی۔ اس کا باپ بھی ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، باپ نے کہا آتے ابو القاسم، اچھا ابو القاسم، نبی کریم کی کنیت تھی کہ ابو القاسم کہتے ہیں مان لے ان کی بات، بس اتنا سا کہنا ہی تھا باپ کا۔ تو اس نے جو ہے نا وہ کیا کہا، اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا، اشہد اللہ الہ الا اللہ کر کے اسلام میں داخل ہو گیا۔ اللہ کے نبی وہاں سے نکلے کہ فرمانے لگے الحمدللہ الذی انقذہ من النار، سب شکر اس اللہ کے نام جس اللہ نے اس کو جہنم کے گڑھے سے بچا لیا۔ اگر اسی حالت میں مر جاتا تو جہنم میں چلا جاتا، لیکن ہمارا وہاں جانا اور اس کے پاس بیٹھنا اور اس کو اسلام کی دعوت دینا، اس کو وہ جہنم سے بچا کے اس کو جنت میں داخل۔ کب وقت آنا ہے توفیق کا، وہ خاتون جس نے، وہ شخص جس نے 99 قتل کیے تھے لیکن آخر 100 قتل کر لیے اس نے، اور 100 قتل کرنے کے بعد بھی جب اس نے اپنا رخ چینج کر لیا ہے تو اللہ نے پھر بھی اسے قبول کر لیا۔ والذین اہتدوا زادہم ھدی، جو ہدایت اختیار کرتے ہیں اللہ ان کو ہدایت میں اضافہ کر دیتے ہیں، ان کو ہدایت میں بڑھا دیتے ہیں۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں ہم ان کو اپنے راستے دکھا دیتے ہیں، ہم اپنے راستے دکھا دیتے ہیں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ میرے عزیزو، ایک شخص اللہ کے نبی کی مجلس میں، صحیح بخاری میں حدیث، اللہ کے رسول کی مجلس میں ایک شخص ہے، اسلحے سے لیس تھا، اللہ کے رسول سے کہنے لگا کہ میں لڑائی کروں یا مسلمان ہو جاؤں، سیدھا جنگ میں شامل ہو جاؤں، مسلمان ہو جاؤں؟ پہلے آپ نے فرمایا مسلمان ہو جائے پھر لڑائی کرنا، پھر جہاد کرنا۔ کہتے ہیں کہ وہ مسلمان ہو گیا، جنگ میں شریک ہو گیا، اور جاتے ہی وہ شہید ہو گیا۔ نبی کریم فرماتے ہیں عامل قلیلا واجر کثیر، اس بندے نے عمل تھوڑا کیا اور اجر بہت زیادہ اس نے پا لیا۔ یہ توفیق ہے، تو کسی وقت بھی مالک الملک اس گرہ کو کھول دے، ہمیں تلاش میں رہنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا چاہیے۔ رسول کریم نے دعائیں مانگ کے بھی بندے لیے، اللہم اہد عمر بن الخطاب وبعمر بن شیبہ، اللہ اسلام کو عزت دے دے، اللہم اعز الاسلام بعمر الخطاب، اللہ اسلام کو عزت دے دے، یا عمر بن خطاب کو مسلمان کر دے، یا عمر بن ہشام کو مسلمان کر دے۔ دعائیں مانگ کے بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے بندے لیے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ توفیق کب ملتی ہے؟ آخر میں صرف چند لفظوں میں خلاصہ ذکر کروں گا۔ ایک تو بندے کی نیت نیک ہونی چاہیے، نیت صالح ہونی چاہیے، اچھی بندے کی نیت اچھی ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ ضرور اس کو پانی دیتا ہے اور ضرور اس کی قدر کرتا ہے۔ دوسری چیز ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے سوال کرتے ہیں تو میں بڑا قریب ہوں۔ اور آدمی کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ صدق اور سچائی ہونی چاہیے، مخلص ہو کے اللہ سے مانگنا چاہیے۔ وہ بندہ نمازی نہیں تو اللہ سے دعا کیا کہ نہیں یار اب اس کو نمازی بنا، اس کے دل میں اسلام کی محبت نہیں تو سچے دل سے دعا تو کریں۔ آپ کبھی 1-2 راتیں لگائیں اس کے لیے، یا رب اس کا دل بدل دے، اللہ اس کے دل میں ایمان کی محبت ڈال دے، اسلام کی محبت ڈال دے، اور اللہ تعالیٰ سے توقع اور اللہ پر توکل اختیار کرے۔ اور یہ بھی ہے کہ انسان علم حاصل کرے، اس سے بھی اللہ تعالیٰ توفیق آسان کر دیتے ہیں۔ علم کی مجالس، خیر کی مجالس، قرآن مجید کی تلاوت، قرآن کو سمجھنا، نبی کریم کی فرمودات کو سننا، صحابہ کی سیرت اور قصے اور واقعات پڑھنا، اس سے دل نرم ہوتا ہے اور اس سے انسان کو مزید توفیق ملتی ہے اور پھر نیکی میں اور آگے بڑھتا ہے۔ نیک لوگوں کی مجلس میں رہنا اور اچھے لوگوں کے ساتھ دوستی رکھنا، نمازی لوگوں کے ساتھ دوستی رکھنا۔ ایسا دوست ہے کہ جس کی اپنی نمازیں چھوٹتی ہیں تو وہ ہماری نمازیں بھی اس کے ساتھ چھوٹے ہیں۔ تو ہمیشہ اچھے لوگوں کی مجالس اختیار کرنی چاہیے، اس سے اللہ تعالیٰ خیر کے دروازے کھول دیتے ہیں اور شر کے دروازے بند کر دیتے ہیں۔ اور کوشش میں رہنا چاہیے، فرائض کے ساتھ نوافل کی پابندی بھی کرنی چاہیے، اس سے اللہ تعالیٰ بندے کے لیے راستے آسان کر دیتے ہیں۔ فرائض کے ساتھ نوافل 2 رکعت 4 رکعت تہجد کی صورت میں، تحیۃ الوضو کی صورت میں اس کو کبھی سجدہ لمبا کر لینا چاہیے اور لمبے سجدے میں اللہ سے مانگ لینا چاہیے۔ نوافل کا اہتمام بھی بندے کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ بیٹھنا قبول و منظور فرمائے، اللہ تعالیٰ یہ کھولا ہے خیر کا، اللہ تعالیٰ اسے کھلا ہی رکھے اور یہ مجالس قائم رہے۔ آپ حضرات باقی ساتھیوں کو بھی دعوت دیں۔ ابھی تک وزارت کی طرف سے مکاتب میں کھانا کھلانے کی اجازت نہیں ملی، اور ہماری تو کوشش تھی کہ چلو ساتھی تھکے ہوتے ہیں، ہم کو جو ہے نا وہ ہم یہ جو کھانا ہے وہ بھی کھلائیں ساتھیوں کو، لیکن ہماری کچھ مجبوری بھی ہے اس حوالے سے۔ باقی میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو کھانا ہم کھاتے ہی رہتے ہیں، کوئی شخص جب مکتب بند تھے پھر بھی لوگ کھانا کھاتے رہتے ہیں، رزق کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے، لیکن جسم کے کھانے کے ساتھ روح کا کھانا بڑا ضروری ہے۔
اس کی خوراک بند ہو چکی ہے۔ روح کی خوراک قرآن مجید ہے اور یہ دین کی مجالس ہے جس سے ایمان کو جلا ملتی ہے اور ایمان کو ترقی ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے اور خیر کی مجالس کو آباد کرتے رہنے کی توفیق